پی ٹی آئی اور جے یو آئی، اس کے درمیان اگر ہم دیکھ لیں پولیٹک کو، کہ آج سے پیچھے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کی جب ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں پگڑی والے نظر آتے ہیں جو کہ گھسیٹ کر انہوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ان میں ایک آدمی کا نام ہے جو کہ مجھے یاد ہے، مولانا جمال الدین صاحب۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ویڈیوز اگر نہیں دیکھی، آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ، آپ کو مل سکتے ہیں۔ گھسیٹ کر ان کو جیل میں کچھ اس انداز سے پھینکا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ اس پاکستان کا بندہ ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ آیا ہوا ہے اور اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہمیں بالکل بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب جے یو آئی کے ساتھ ہوا نظر آیا تھا۔ اچھا، موجودہ صورتحال کو دیکھ کر جو پی ٹی آئی والے اندازہ لگا کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ملک ہم پر ظلم کیوں کر رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی والے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ جو ہے آپ پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدلہ ہے، بدلہ جو کہ آپ نے کیا تھا، اب وہی بدلہ آپ کو دہرایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو آپ نے پہلے کیا تھا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ملک پاکستان ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ 100% آپ سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جس شخص نے ہلکے میں لیا تھا، آج اس موجودہ صورتحال کو دیکھ کر وہ جان چکے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ہلکے میں لیا تھا۔ اچھا، جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں وہ اگر آج عمران خان کو اس مشکل صورت میں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو بچا رہا ہے، عمران خان ملک اپنی سیاست کو بچا رہا ہے، تو ان کو میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط راہ پر ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس سے ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اس ٹائم نہ ہی ملک کو بچا رہے عمران خان اور نہ ہی وہ اپنی سیاست کو بچا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو یہ آنے جانے کی چیزیں ہیں۔ عمران خان اگر آج سیاست میں پیچھے ہٹے تو وہ کل دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں جو نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ وہ عمران خان خود کو بچا رہا ہے، اور یہی چیز آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہو کہ بھائی یہ تو وہ ہے، یہ تو جے یو آئی والے بولیں گے اسے، نون والے بولیں گے اسے۔ بھائی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اس ٹائم نہ ہی وہ ملک کو بچا رہا ہے اور نہ ہی وہ اپنی سیاست کو بچا رہا ہے۔ عمران خان اگر اس ٹائم بچا رہا جو کچھ بھی ہے نا، وہ صرف اور صرف خود کو بچا رہا ہے، اور یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ چیز، اور آپ بھی اس چیز کو سمجھو۔ کل تک آپ دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی والے رلا رہے تھے، وہی لوگ جن کو رلا رہے تھے نا، جو رو رہے تھے، آج وہی لوگ پی ٹی آئی والے کو رلا رہے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایسے چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یعنی کہ وہ بات ہے نا کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، تو یہاں بھی کوئی وہی سین ہے۔ آج اگر حکومت نون کی حکومت ہے تو وہ جو ہے نا پی ٹی آئی پہ ظلم کر رہی ہے، اور جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو وہ نون کے اوپر جو ہے ظلم کر رہی تھی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آگے بھی کچھ ایسا ہی ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ مطلب کوئی سننے والے کے لیے نئی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ چلتا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ آج جو روتے ہوئے پی ٹی آئی والے نظر آ رہے ہیں نا، کل یہی لوگ ہنس کے خوشی منا رہے تھے، اور جو ہے وہ رونے والے کون تھے؟ نون لیگ۔ البتہ ایک چیز کی ٹینشن ضرور ہو رہی ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ اس وقت جو ہے وہ ملک کا نہیں سوچ رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو نا اس کو صرف کرسی کی پڑی ہے، بھائی بس اپنے ہاتھ میں کرسی لگنی چاہیے، ملک کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سب کو کرسی کی پڑی ہے۔ اچھا، غریب کے اوپر جو مشکلات ہیں نا، اس کا ذمہ دار آج سے کئی مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو قرار دیا تھا کہ ایسی حکومت بھی آئے گی تو اس کے بعد بھی اگر مہنگائی ہوگی نا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہوں گے۔ تو آج جو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اگر اس چند مہینے پہلے جب حکومت نہیں تھی نا، نون کی حکومت نہیں تھی، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت فضل الرحمان نے کہا تھا کہ حکومت اگر آ بھی گئی نا تو غریب پر مہنگائی کا ذمہ دار وہ عمران خان ہوں گے۔ باقی مولانا کے مقابلے میں اگر عمران خان کو دیکھا جائے نا سیاست کے حوالے سے، تو مولانا جو ہے وہ بچپن سے سیاست کو سمجھ کر آ رہے ہیں، اور عمران خان کی اگر دیکھا جائے تو 1996 میں اس نے وجود میں لایا، سیاست میں حصہ لیا نا، پولیٹک میں، اور وہ بہت پرانا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ خود اس چیز کو اگر غور سے دیکھ لیں کہ سیاست میں اسی ایک وجہ سے جو ہے عمران خان کمزور ہے، اور آگے ہو سکتا ہے کہ وہ
اس چیز کو بہتر سمجھ لے، لیکن اس پر ٹائم لگے گا، اور ٹائم کتنا لگے گا، کب تک لگے گا، پھر کس کی حکومت آئے گی، کیسے آئے گی، یہ تو ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں۔ البتہ یہیں پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے میرے اس کے حوالے سے، آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، اور نیکسٹ ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔